اور برائیوں میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں. برائی کیا ہے؟ جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو، بس وہ برائی ہے. جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ برائی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے صحابہ سے کسی کا ثبوت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ برائی ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ کہیں میٹھا بنایا ہے؟ 2 ہی تہوار ہیں. ایک میں میٹھا بنا جو رمضان مبارک کے بعد آتی ہے، عید الفطر کہتے ہیں. ایک میں ہم قربانی کی عبادت ادا کریں. 2 ہی تہوار ہے. تیسرا اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے. اگر اس کو تہوار کے طور پر منایا جائے تو بھائی اللہ رسول نے نہیں کہا. اللہ رسول نے نہیں کہا. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. اللہ رسول نے نہیں کہا. ہم نے خود بچپن میں پٹاخے پٹکائے ہیں، ماحول تھا. آج تو شاید ختم ہی ہو گیا ہے. ختم ہو گیا. پٹاخے بھی پٹکاتے تھے، پٹکاتے نہیں پٹکاتے تھے، تہوار کے طور پر بھی مناتے تھے. تو یہ چیزیں کوئی آدمی اس رات میں عبادت کرے بہت اچھا ہے، اور اس رات میں عبادت نہ کرے، اس پہ اعتراض کرے، یہ برا ہے. کوئی آدمی اگر مثلا عبادت نہ کرے، فرض نماز تو پڑھنی ہے، فجر کی بھی پڑھنی ہے، عشاء کی بھی پڑھنی ہے، مغرب کی پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے، تو فرض ہے. اگر کوئی آدمی اتنا کرے اور پھر کچھ نہ کرے، اس پہ اعتراض کرے، تو اس کا اعتراض کرنا غلط ہے. کیونکہ باقی عبادتیں نفلی ہیں. بھائی ہم رات میں عبادت کریں، تہجد پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، یہ سب نفلی عبادات میں شامل ہے. آج کی کل کو روزہ رکھے، وہ بھی نفلی عبادات میں. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اچھا ہے. لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ اعتراض نہ کیا جائے. کیونکہ اگر اعتراض کرنے والا کر رہا ہے، اور کرنے والا اس آدمی پر اعتراض کر رہا ہے جو یہ چیزیں نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کرنا نہ کرنے سے اچھا. اس کا کرنا اگر یہ بھی نہ کرتا تو وہ اچھا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نیکی کر کے دوسرے پہ اعتراض کر کے برا کر دیا. ایک بزرگ سے کسی نے معلوم کیا کہ بھائی آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ حالانکہ ولی کامل تھے کہ ہاں میں تہجد تو پڑھتا ہوں. اپنی راز کی بات بتایا نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی آدمی اللہ تعالیٰ جب چور کی چوری کھول دے تو کوئی آدمی نیکی کرے اس کو بھی کھول ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. گناہ کرنے سے اللہ ذلت دیتا ہے. گناہ کرنے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے. کوئی کتنا ہی چھپ کے کر لے، بہرحال جب اللہ کھولنے پائے گا اس کی شکلیں خود ہی پیدا کر دے گا. اور کوئی کتنی ہی نیکی چھپ کے کر لے، کتنی نیکی چھپ کے کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اسے عزت دیتا ہے تو اسے کھول دیتا ہے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بتا رہا ہوں. انگریز نے کتنے سال جیل میں رکھ کر جو ہے کمر پہ ان کی روزانہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے، لوہے کی سریے وغیرہ گرم کر کے کمر پہ لگاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ انگریز کے خلاف بولنا بند کر دو. یوں کہتے ہو انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام نہیں ہے، بس یہ کہنا شروع کر، بس ہمیں کچھ نہیں کہنا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو مقصد ہی ہے، یہی تو مقصد ہے، یہاں جو پڑھا ہوں اس لیے تو پڑھا ہوں. تو بہرحال انہوں نے پوری زندگی اپنا راز یہ نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. لیکن جب انتقال ہو گیا، غسل کے لیے گئے تو دیکھا یہ کیا، بھائی کمر پہ گوشت ہی نہیں ہے تو یہ کیا. تو ان کے جو خاص شاگرد تھے وہ بھی محمودی نام کے تھے. انہوں نے کہا حضرت نے کسی وقت میں مجھ سے بتایا تھا اور یہ کہا تھا بتانا نہیں کسی سے. انگریز نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو بہرحال میں ایک بات ابھی کہہ رہا تھا کہ ظلم کے ساتھ مسلمان کی بھی حکومت نہیں چلتی، اور انصاف کے ساتھ کافر کی بھی چل جاتی. تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دیں. انشاءاللہ سب سے بڑا ظلم اپنی زندگی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، نماز نہ پڑھیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز نہ پڑھیں. اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ نماز. اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے. آج تو پیلر لگانا سمجھ میں آ جاتا ہے نا. کسی مکان میں پیلر نہ ہو یا پیلر بنے ہوئے ہو اسے ڈھا دیا جائے. الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. آپ نے فرمایا نماز دین کا